یہ موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین کے اندر بڑی تکبر اور غرور کی زندگی گزاری، اور غرور کے ساتھ ظاہر ہوا، بہت ہی قوت کے ساتھ اس نے دنیا پہ قبضہ کیا، اور اس نے جو سب سیاسی جو بڑی دماغ کے استعمال کر کے جو کام کیا جس سے وہ سارے لوگ اس کے قبضے میں آ گئے، وہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں پہ کیا کیا انہوں نے، اس کو گروہ بنا دیے، اس کے گروہ در گروہ۔ جیسے ہندوستان کے اندر آپ لوگ ادھر، میرا بیٹا ادھر توجہ دے، ادھر ادھر دیکھیں، ادھر آگے آ جائے، غور سے کرنے ہیں۔ انڈیا کے اندر بہت بڑا ایک دماغی کو طبقہ پیدا ہوا، اس نے اس پورے میں بڑوں کو ساروں کو پتہ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں دیکھیں کتنی جلدی آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے گروہ بنا لیے، گروہ، اور سب سے بڑا جو گروہ تھا اس کو کیا کہتے ہیں، جو سب سے جن کے ہاتھ میں جو کہتا تھا ان کے لیے حکومت ہے، ان کے لیے ساری تجارت، ان کے لیے سب کچھ ہے، ان کو برہمن جو ہے نا وہ سب سے اونچا ہے، براہمن وہ ان کو بنا دیا۔ دوسرا ایک تجارت کر ان کا یہ ان کا کام، یہ خاندانی تجارت ہی کریں گے۔ تیسرا کام بندے جو سب سے گروہ کم تھا نا، وہ ان کو کام ہی یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، خدمت کریں، وہ شودر کیا تھا، میں کہہ رہا ہوں یاد ہونے مجھے بات یاد آ گئی کہ شودر تھے، ان کو کہا تم نے بڑوں کا سامنے بھی نہیں جھکنا، تم نے مندروں میں بھی نہیں آنا، تم نے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، بس تم نے صفائی کرنی ہے، تم نے چھوٹے چھوٹے جو اٹھانا ہے، سامان اٹھانا ہے، اس طرح کے کام ہے، تمہارا وہ کام ہے۔ آج بھی وہ بہرحال ان میں سے لوگ ان کو آج بھی چھوت ہی سمجھا، ان کو کہتے ہیں تم نے کوئی چیز کسی کو ہاتھ لگا دینا تو اس کو جلا دیتے ہے نا، شودر جو تھے۔ تو طبقے بنا کے نا انہوں نے کو بنا نہیں کرتے تھے آپ۔ اسی طرح فرعون نے بھی طبقے بنائے، کچھ لوگ اب بڑے بھائی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، قارون حامان اور اس طرح کے بڑے لوگوں کو انہوں نے بڑا بنا دیا فرعون نے اپنے ساتھ ہی۔ پھر کچھ لوگوں کو کہا کہ ان کا کام ہے کام کرنا، یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس نے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور ان میں ایک گروہ ایسا جن سے یہ کام لیتے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور ان کے پاس کیا ہوا، وہ بھی ایک سا وقت آیا کہ فرعون نے خواب دیکھا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ گروہ ترجمہ پہلے کر لوں کہ ایک خواب دیکھا، تو اس میں کیا تھا کہ بچوں کو، یہ جو لڑکے ہوتے ان کو قتل کرا دیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیا انہوں نے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھے، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو مرا دیتا، تاکہ ان کی عورتیں گھروں میں کام کریں، ان کی عورتیں غور سے جب لڑکے ان کے ختم ہو گئے، بندی نہیں ہوں گے، عورتیں ان کے بس اپنے استعمال کے گھروں کے کام، اس طرح کی نوکرانیاں بنا کے، لونڈیاں بنا کے، اس طرح ان کو استعمال کر سکتے۔ انہو کان من المفسدین، بڑا ہی فسادی تھا فرعون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ جو کمزور قوم ہے نا اس کو اوپر لے کے آئیں، اس کو طاقتور بنائیں، فرعون جیسی یہ طاقت انہوں بنائے، ایسے لوگوں کو اللہ ہی ختم کرے گا نا۔ یہ تو دنیا میں کون بڑا کون، امریکہ پہ سے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، پھر تباہی ہونی ہے، پھر پتہ چلنا ہے، ورنہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کو ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں نا بڑی طاقتیں، اللہ پھر کھڑے کر دیتا ہے نا کمزوروں کو، چین کو جیسے اللہ کھڑا کر رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اس طرح تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے یہ احسان کیا کہ کمزور تھے ان کو آگے بڑھایا جائے اور ان کو حکمرانی دی جائے اور ان کو وراثت دی جائے اور فرعون اور ان کے قوم کو تباہ برباد کر دیں۔ میرے جی ساتھیوں، مصر کی بات ہے۔ مصر بنی اسرائیل جہاں آئے، کس طرح آئے، یہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نوجوانوں بڑی گہری باتیں ہیں۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا دور ہے۔ یعقوب علیہ السلام، دیکھو قدرت کی کیسی کمال کی، سورہ یوسف کے اندر سارے واقعات پوچھا انہوں نے نا، مشرکین مکہ نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں ان سے پوچھو کہ مصر میں تو بنی اسرائیل کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ مصر میں کس طرح بنی اسرائیل کی یہاں مصر میں کس طرح آگے؟ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں ہی پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے نا، یہ کس طرح آگے ادھر؟ کسی کو اہل علم کو پتہ، اللہ کو پتہ ہے، اور کسی یا بہت عالموں کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ، انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پھر نازل کر دی۔ کیا سورہ یوسف کس طرح بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے، تو کس طرح ادھر مصر میں کس طرح آ کے حکومت کی اور بعد میں غلام ہو گئے۔ تو تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کے جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، ان کے بھائی دیکھ رہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، دو بیٹے چھوٹے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی نا، ان سے پیار زیادہ کرتے تھے، تو ان بڑے بیٹوں کو حسد ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، ماں باپ جتنے ہیں بڑے سمجھیں کہ اولاد کے سامنے کبھی نہیں کہنا کہ یہ میرا دوسرا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو نہیں چنگا، یہ پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ باپ کو یہی کہنا کہ سب میرے لیے برابر۔ تو یعقوب علیہ السلام حالانکہ نبی تھے، وہ ان سے محبت کرتے، ان کا یار میں ہمارا ابا جو ہے یہ یوسف علیہ السلام پیار کرتا ہے، اور ہمیں ہمارا کہ بہت جوان تھے ہم، اسوا ہے اس میں لکھا ہے سورت یوسف کے اندر کہ ہم نہ اسوا میں، ہم تو اتنے جوان ہیں، اتنے کڑیل ہیں، ہمیں باپ اتنا پیار نہیں کرتا، یوسف سے کرتا ہے، تو اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے، اس کو قتل کر دیتے پیار سے گھر سے لے کے نا۔ یہ راستے میں نے کہا یار قتل نہیں کرتے، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، گھر سے لے کے گئے چھوٹے بھائی کو، وہ ادھر گئے، ادھر انہوں نے کہا قتل نہ کرے، آپس میں کہہ رہے کہ نہ قتل گئی، پھر دل میں آ گیا اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی لے جائے، ہمارا تو ہمارے سامنے تو نہ ہو، تو انہوں نے کنویں میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا کیا کہ بھائی، سگے بھائی مصر میں، مطلب یہ روایت بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب تم کہو میں تمہارے بھائی ہو تو پوچھ لیا کرو کہ کون سے بھائی ہو۔ بھائیوں نے یہ بھی کیا تھا۔ تو بھائی جو ہے یہ انہوں نے کنویں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے قافلہ بھیجا، وہ یوسف علیہ السلام کو نکال کے اور مصر لے گئے، مصر کے بازار میں ان کو فروخت کیا، اور خریدنے والا جو تھا وہ بادشاہ تھا، عزیز مصر تھا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان پہ کوئی فریفتہ ہو گئی ان کی بیوی، تو ان کو قید کر دیا، قید میں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ جب عزیز مصر نے خواب دیکھا، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام تو بڑے نیک ہیں، ان کو بلایا، اور پھر اللہ نے مصر کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ کسی کیسا سبق ہے کہ جن کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جن کو گھر سے بنا دیا، اور وہ بک کے کسی گھر، اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے کہا میں کرتا ہوں نا وہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ ان کو کنویں میں پھینکا، رب نے بادشاہ کے گھر میں ان کا جنم دیا۔ ابھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہی
اور پھر وہاں سے بادشاہ بن گئے. پھر جب بادشاہ بن گئے وہاں پہ مصر کے بادشاہ جب فوت ہوا نا پھر انہوں نے انہی کو بادشاہ بنا دیا, عزیز مصر بن گئے اور یہ بادشاہ بنے. پھر انہوں نے اپنے باپ کو یعقوب علیہ السلام ان کو بھی وہاں بلایا, بھائیوں کو بلا کے وہاں, اور پھر فلسطین میں اپنے خاندان کو بلا کے پھر مصر میں رہنے لگے بادشاہ کے طرف. آگے یہ غلام کس طرح بنے یہ ذرا بیوی کو آپ کے سامنے ہونا چاہیے نا. بادشاہ بنے, یوسف علیہ السلام سے بادشاہ تھے. کیا ہوا کہ جن کے ہاتھ سے بادشاہی, جو بھائی بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا خاندانی ہوتی ہے نا, باپ سے بیٹا. اب جن کے ہاتھ سے جن کے آگے نظریں تھی کہ بادشاہ تو ہمیں بننا چاہیے تھا, وہ چپ کر کے جو یوسف علیہ السلام فوت ہوئے نا پھر انہوں نے دوبارہ سازش کر کے نا تو دوبارہ پھر قبضہ کر لیا, دوبارہ وہ بادشاہ بن گئے. اور جتنے بھی فلسطینی جو یہاں سے گئے تھے ان فلسطین کی نسل سب کو انہوں نے غلام بنا لیا. ٹھیک ہے نا, یہ ہے واقعہ کہ غلام بنا لیا. اب وہاں پہ اس طرح ان کی نسل میں سے فرعون آ گیا. تو میں کڑیاں ملاتا ہوں. فرعون آیا, فرعون سے بڑا بات بدماش تھا, اپنے خدا کہتا کہنا انا ربکم الاعلی, اور میں تم سے سب سے بڑا رب ہوں. یہ ساری کو مصر جو ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. مصر میں بہت ہی شاندار پھل ہوتے ہیں. میں اس لیے کہ اپنے باہر جانے کی بات کرتا ہوں. مصر سے ایک جو بھی چیزیں آتی ہیں, اور ایک مالٹا آتا ہے مصر سے ایک مالٹا آتا ہے, مالٹے نام ہے, ابو سرا اس کو کہتے ہیں. وہ اس کا اتنا ٹیسٹی, اتنا شاندار اس کا ذائقہ ہے کہ یہاں تصور بھی نہیں کر سکے. جس نے کھایا نا باہر جائے گا اس کو ابو سرا, سعودیہ میں بھی. تو مصر کا وہ اور بھی بڑی چیزیں آتی ہیں وہاں سے, سب پھل, بہترین کپاس وہاں ہوتی ہے, بہترین وہ نہریں اور نسلیں. اپنے دریا نیل بھی بہتا, قدرتی طور پہ وہاں پہ دریا بہتا تھا, وہاں پہ نہریں بھی تھی, تو بڑا شاندار ہے. اب وہ اپنے کو رب کہتا, خواب دیکھا جو, تاکہ میں ساری باتیں رکھوں گا آپ کے ذہن میں آگے پورا سلسلہ. اچھا جی, وہ خواب دیکھا اس نے کہ ایک آگ فلسطین سے اٹھی ہے اور یہ مصر میں آ گئی ہے. ایک خواب, یہ میں نے دو خوابیں میں مختلف دیکھی ہیں. ایک خواب آئی کہ مصر سے آگ آئی ہے اور اس نے سارے مصریوں کے گھروں کو جلا دیا, اور جو بنی اسرائیل جو ان کے غلام بنے تھے بنی اسرائیل وہ بچ گئے ہیں, باقی سارے ہی جل گئے. اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ خواب آیا کہ ایک ستارہ آیا, اتنا روشنی ہوئی ہے کہ وہ روشن ہو گیا, سارا کچھ روشن ہو گیا. تو اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بچہ ہونے والا ہے جو بہت ہی نام پیدا ہوگا اور تیری سلطنت ختم ہو گئی, تو تباہ ہو جائے گا. تو اس نے کیا بچے جو ہے جو بھی کسی بنی اسرائیل کے گھر, بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام کی فیملی بنی اسرائیل تھی, ان کے گھر جو بچہ ہوتا ہے نا ان کو سارے بچوں کو جو پتہ لگ جائے. اس نے اس طرح نظام پیدا کی رکھا تھا کہ ہر گھر میں عورتیں پھرتی تھی, جا کے چیک کرتی کہ کس گھر میں بچہ ہونے والا, اس کو نوٹ کرتی. جب بچہ ہو جاتا تو بچہ ہوتا تو وہاں سے پکڑ کے لے کے قتل کر ذبح کر. یہاں پہ ہے نا کہ یذبح ہو ابناءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر. تو ان کے بیٹے, اب جب بیٹے ذبح ہونے لگے تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس طرح تو ہمارے جو کام کرنے والے ہم تو عادی ہو جاتے ہیں نا, جیسے عربوں میں بھی گھر آیا ہوتی ہیں, گھر میں ہم بھی عادی ہو رہے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے بھی گھروں میں میرا ہر گھر میں ہی اب کام کرنے والی ہوگی. کیوں جی میں ایک چارہ کو پوچھنا ذرا, اب تو پتہ نہیں تھوڑے گھر کام کرنے لیا ہے, بس تھوڑے گھر کام کرنے لیا ہے, تھوڑے گھر ہے تھوڑے گھر ہے کام کرنے اس کر لے. چلو کیوں جی تھوڑے گھر ہے کام کر, میرے چلو تین نہیں, لیکن اکثر لوگ کہتے کرا جی کام کرنا زیادہ اونچی لیول کے, ہاں نہیں سارے رکھے تھے آج کل. جی وہاں بھی اس طرح تھا. ابو نے کہا جی اگر اس طرح بچے سارے لڑکے ہمارے روڈ بناتے ہیں, ہمارے کام کرتے ہیں, وہ تو فرعون کے تو بڑے وہ بدماش سارے کپتی جو تھے. ابھی آتا واقعی اگلی دفعہ, شاید اگلی دفعہ ہم واقعہ بھی رکھیں گے
کہ وہ بڑے بدماش سارے فرعونی جو تھے نا، فرعون کے رہنے والے، ان کو قبطی کہتے ہیں، اور ہر ایک اور غلام جو تھے وہ کیا دوسرے نیچ ان کو سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بچے بنانا شروع کر دیے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو یہ ایسا کریں، اس طرح تو سارے بچے ہمارے کام کون کرے گا، ہے نا. گھروں میں دوسرا ہماری بلڈنگیں بناتے ہیں، ہمارے روڈ بناتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں فصلوں میں کرتے ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں. اگر وہ اس طرح بچے مرواتے رہے تو کام کون کرے گا. چلے ایک سال بچے مروا دیں گے، ایک سال زندہ رکھیں. اس جو جس سال میں زندہ رکھ رہا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے وہ زندہ رہ گئے. اب اس جو پابندی کا سال تھا نا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی نا، ان کے والد کا نام عمران تھا. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران. ابنت عمران، ان کا بیٹا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے والد عمران. اب کیا ہوا کہ ان کے گھر جب بچہ ہو گیا نا، تو عورتیں گھر آتی تھیں، ہر گھر میں دیکھتی تھیں. جس عورت کو پتہ لگ جاتا نا شکل کہ اس کا بچہ ہونے والا ہے، اس کو نوٹ کر لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ ان کو عطا کیا کہ ظاہری طور پر نہیں پتہ لگتا. پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور وہ پابندی کا سال تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ تو فکر نہیں کرنا، رکھ بچہ، جب تو خوف کرنے لگے تو ایک بکس بنانا، سن ہے نا سارے، بکس بنانا اور اس میں ڈال کے نا تو دریا نیل میں ڈال دیں. ایک ڈبہ بنا کے نا